اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما كانوا یفعلون من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ سورۃ الانعام آیات 159 اور 160۔ ان الذین، یقیناً جن لوگوں نے، فرقو، جدا جدا کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا، اور تھے وہ، شیعاً، گروہ، شیعہ کا مطلب گروہ، لستا، آپ نہیں ہیں، منہم، ان میں سے، فی شیء، کسی بھی معاملے میں۔ اصل دین شروع ہی سے ایک ہے جس کی بنیاد اللہ کی توحید، یوم آخرت اور انبیاء پر ایمان اور ان کی اطاعت ہے۔ اور اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیات نمبر 52-53، سورہ یونس کی آیت نمبر 19، سورہ انعام کی آیت نمبر 153 اور سورہ بقرہ میں 213 نمبر آیت میں بیان فرمایا ہے۔ تو اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے احکامات میں تھوڑا بہت فرق موجود ہے، مگر اصل سب کا ایک ہی ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر شخص کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کے طریقے پر چلنا لازم قرار دیا ہے۔ اب جو شخص بھی آپ کے راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کرے گا، چاہے وہ دہریہ ہو، مشرک ہو، یہود و نصارہ میں سے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ قرآن اور سنت پر عمل کیا جائے۔ اب کوئی شخص قرآن اور سنت کو چھوڑ کر مختلف جماعتیں، مختلف گروہوں اور مختلف امام بنا لیتا ہے اور انہی کی اقتداء میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، تو ایسا شخص فرقوں میں مبتلا ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس دور میں پھر کوئی اٹھ کر دوبارہ سے قرآن اور سنت کی دعوت دے رہا ہو، تو وہ فرقہ پیدا نہیں کر رہا، بلکہ وہ اصل راہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے کہ لست منہم فی شیء، آپ کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ انما، یقیناً، امرہم، ان کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، ثم، پھر، ینبئہم، خبر دے گا ان کو، بتائے گا ان کو، بما کانوا یفعلون، جو وہ اعمال کر رہے تھے۔ کہ اب ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ سب آگ میں ہوں گے سوائے ایک ملت کے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے اصحاب چل رہے ہیں، یہی راستہ صراط مستقیم والا ہے، اور اس کو چھوڑ کر باقی راستے فرقے ہیں۔ یاد رہے کہ سوچ اور اجتہاد کا اختلاف یا علم نہ ہو سکنے کی وجہ سے اختلاف تو صحابہ اور تابعین میں بھی پایا جاتا تھا، مگر وہ سب ایک ہی جماعت میں تھے۔ وہ کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، وہاں کوئی اندھی تقلید نہیں تھی، بلکہ راہ سب کی ایک ہی تھی۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے، تو وہ فوراً اپنی اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ تو آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ جہاں پر غلط فہمی لگ جائے تو ہو سکتا ہے، امکان ہے اس بات کا، لیکن اصل انسان کا منبع شریعت کا وہ قرآن اور سنت ہونا چاہیے۔ اگر اسی سے انسان تمسک رکھے گا تو مستقیم، صراط مستقیم سے کبھی نہیں بھٹکے گا، اور اگر اس کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اپنا پیشوا و رہنما بنا لے گا تو پھر سیدھی راہ پر چلنے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ من جاء، جو آیا، بالحسنتی، ایک نیکی کے ساتھ، فلہ، پس اس کے لیے ہوگا، عشر، 10 امثالہا، اس جیسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بشارت کا سلسلہ جاری رکھا، اب اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں پر اپنے فضل اور برائی کرنے والوں پر عدل کا بیان ہے۔ نیکی کرنے والوں کی نیکی میں 10 گنا اضافہ، یہ کم از کم ہے، ورنہ وہ 700 گناہ تک، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانے کو 700 دانوں تک بڑھانے کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ اس سے بھی بڑھا دینے کی بات ارشاد فرمائی تھی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی۔
ومن جاء اور جو آیا بالسیئۃ ایک گناہ کے ساتھ فلا یجزا اسے نہیں بدلہ دیا جائے گا الا مگر مثلہا اس جیسا ہی، یعنی اگر کسی نے ایک گناہ کیا ہے تو اسے ایک گناہ ہی ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت فرمائی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر کرے تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گناہ تک لکھی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جہاں انسان کے لیے نیکی کرنا آسان اور پھر نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتے ہیں، جبکہ گناہ اگر انسان سے ہوتا ہے اور اگر اس کو بھی انسان توبہ تائب ہو جائے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی اور خطا ہم سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ سورۃ الانعام آیات 161 سے 163۔ قل فرما دیجئے، اننی یقیناً مجھے، ہدانی مجھے ہدایت دی ہے، ربی میرے رب نے، کہ جو راہ مجھے دکھلائی گئی ہے وہ میرے رب کی طرف سے دکھلائی گئی ہے، جس راہ پہ میں چل رہا ہوں وہ راہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور یہ جو ہدایت ہے الی صراط، یہ اس راہ کی طرف ہے، مستقیم جو سیدھا راستہ ہے۔ تو صراط مستقیم پر قائم سب سے پہلے پیغمبر ہوتا ہے، اور پھر اس کے ماننے والے اسی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس پیغمبر کے راستے کو چھوڑ دیں تو اللہ کی طرف سے جو رہنمائی کی گئی ہوتی ہے اس سے پھر وہ ہٹ جاتے ہیں۔ دیناً یہ دین ہے، قیماً مضبوط، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے، حنیفہ جو سیدھی ہے۔ پوری صورت میں توحید کو دلائل سے ثابت کرنے اور مشرکین کی تردید کے بعد آخر میں خلاصہ چند حقائق کی صورت میں بیان ہوا کہ قیامن یہ قیام کے معنی میں ہیں، دیناً یہ دین ہے، قیامن مضبوط، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے، حنیفہ جو سیدھی ہے۔ پوری صورت میں توحید کو دلائل سے ثابت کرنے اور مشرکین کی تردید کے بعد آخر میں خلاصہ چند حقائق کی صورت میں بیان ہوا کہ قیامن یہ قیام کے معنی میں بھی ہے، اور مصدر ہے جسے مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے زید عدل، یعنی زید بہت ہی عدل کرنے والا شخص ہے۔ تو یہ دین، دیناً قیامن، ایسا دین ہے جو بہت مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ وما کان، اور نہ تھا وہ، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، یعنی دین ابراہیمی میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ مکہ کے مشرکین ہوں یا مدینہ میں رہنے والے یہود و نصارہ، جو انہوں نے خرافات اپنے دین میں ایجاد کر رکھی تھیں اور جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت اور پرستش کی جا رہی تھی، ان کے لیے ایک واضح اعلان ہے کہ دین ابراہیمی کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو ان خرافات کا جو یہود و نصارہ نے اختیار کر رکھی ہیں، نہ ہی ان بد عقائد کا جو اہل مکہ نے اپنا رکھے ہیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان یقیناً صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی۔ لفظ نسک کا معنی عبادت ہے،
یہ ذبح قربانی اور حج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ لفظ استعمال ہوا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَمَحْيَايَ اور میرا جینا، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے ان کو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سارے کے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ اور یہی بات اور یہی نقطہ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو انسان کی عبادت کا قبلہ درست ہو جاتا ہے، انسان ریاکاری، شرک اور ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہی نہ سمجھے کہ میں نے عبادت اللہ کی کرنی ہے یا کسی اور کی، اور اگر اللہ کی کرنی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے بھی عبادت کر لی جائے تو وہ عبادت بھی رائے گاں ہے، بلکہ الٹا انسان کے لیے وبال جاں بن جائے گی۔ تو مماتی، میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے عالمین سارے جہاں کا۔ تو اس رب کی ہی عبادت لائق ہے انسان کو جو سارے کے سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا والے چاہے جتنے بھی شریک بنا لیں، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ ساری کی ساری چیزوں کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ وَبِذَالِكَ، اور اسی بات کا امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا، اور میں اول المسلمین، سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنے والا ہوں، ماننے والا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے، جو احکامات ہیں، سب سے پہلے اسے میں ماننے والا ہوں، اور سب سے پہلے میں اس بات کو ماننے والا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو یہ موضوع بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو سب سے پہلے میں ہی اسے ماننے والا ہوتا، پر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی رضا کے لیے نماز، قربانی اور باقی جتنے بھی عبادت کے چھوٹے موٹے ہم معاملات کرتے ہیں، خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔